السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، سامعین و ناظرین کرام، یہ آج کی جو مجلس اور محفل منعقد کی گئی ہے، یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال مبارک اور عرس مبارک کے تاریخ کے سلسلے اور حوالے سے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار آیتیں نازل فرما دیں، اور جو خاص طور سے آج میں اپنی گفتگو کا عنوان اور موضوع بنانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس کے سیدھے مصداق ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار غار رسول۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب مجھ جیسا کم علم والا آدمی کیا بیان کرے، لیکن ان کی مدح سرائی اور ان کی تعریف کرنے والوں میں میرا نام آ جائے، اور ان کا ذکر اور ان کی تعریف سننے والوں میں آپ کا نام آ جائے، تو اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو سامعین و ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رات میں، دن میں، اعلانیہ طور پر اور چھپا کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، میرے ہی مال دیے ہوئے میں سے وہ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے رب کی راہ میں اللہ و رسول کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا یہ خرچ کرنا، ان کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور نہ دنیا میں انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی ملال ہوتا ہے، نہ کوئی وہ رنج پاتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سکون قلب عطا فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ بڑی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان مبارکہ کو بلند فرما دیا کہ وہ جو سب سے پہلے سبقت لے گئے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اتباع کی، انہوں نے نیکی کی اور اچھے جو ہے راستوں کو چنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ وہ اللہ سے راضی ہوں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی ان تمام صحابہ میں، صف اول میں، جن کو اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہوا ابا بکر صدیق۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ۔ اور اگر ہم دیکھیں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں، پڑھیں، تو اگر تمام صحابہ کرام میں کسی کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، وہ رات بڑی عظیم رات ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا کہ اے میرے بھائی ابو بکر، اے ابو قحافہ کے بیٹے، اب اللہ کا حکم آنے ہی والا ہے، بس انتظار ہے کہ ہمیں جو ہے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ تو محبت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی جو ہے عتیق کا خطاب نہیں فرمایا، یوں ہی صدیق کا لقب نہیں فرمایا، بلکہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عالم تصور میں ہم مکۃ المکرمہ کی وادیوں میں جاتے ہیں، یہ دیکھیں کہ باب عبدالعزیز ہے، اور اس سے نکل کر کے جب آپ جو ہے مسفلا کی جانب جانے لگیں
تو حرم پاک کے اتنے قریب اللہ نے وہ در دکھایا، اس کا کرم اور احسان، اور جو بھی جائے وہ دیکھے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، حضور کی جائے پیدائش، جہاں آپ آرام فرماتے، جہاں وہ جو ہے مکتب ہے، اور جہاں وہ جو ہے آب زمزم شریف کا جو ہے کنواں ہے، وہاں پانی نکالا جاتا ہے، وہاں سے آپ جو ہے صفا اور مروہ سے جو ہے اندر داخل ہو کر کے جو اب اس وقت حرم پاک کا جو باب عبدالعزیز ہے اس سے نکل کر کے جب مصفلا کی جانب جانے لگے تو ایک بڑی خوبصورت لکڑیوں والی مسجد ہے۔ وہ لکڑیوں والی مسجد حرم پاک سے اتنا قریب کوئی مسجد نہیں، بہت دور دور مسجدیں ہیں، لیکن حرم پاک کی اذان وہاں سنائی دیتی ہے اور وہاں کی اذان یہاں سنائی دیتی ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہی ہے۔ جب حضور اپنے گھر سے نکلے، آئے اور آپ کے دروازے پہ دستک دی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے ابو بکر، اے قحافہ کے بیٹے، کیا تم سوئے نہیں؟ کہا یا رسول اللہ، اس دن سے کبھی بھی میں رات کو نہیں سویا جس دن سے آپ نے جو ہے کہا کہ ہجرت کرنا ہے، کہ نہ جانے کب اور کس وقت اللہ کا حکم آ جائے، تو میں جاگتا رہا۔ آپ نے دروازے پہ دستک دی، فوراً آپ نے جو ہے دروازہ کھول دیا، اور تیاری کا یہ عالم تھا کہ آپ نے پہلے ہی اپنے غلام کو اونٹ پر جو ہے سارا سامان، وہ جو جبل سور کی طرف ہم جاتے ہیں جو مدینہ پاک کے راستے میں پڑتا، اس وقت جب لوگ پیدل سفر کیا کرتے، اس وقت جو ہے آپ نے مکے کی آبادی سے باہر جو ہے اسے تیار کہ جب ہم نکلیں تو دیر نہ لگے۔ اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ سارا سامان بندھا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، کیا زادِ راہ زادِ سفر لے لیا؟ کہا یا رسول اللہ، ایک جو ہے گٹھری کہہ لیں، ایک جو ہے پوٹلی کہہ لیں، ایک سامان کا جو ہے کوئی تھیلا کہہ لیں، جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کا منہ بندھا ہوا نہیں ہے، آپ نے جو ہے حکم فرمایا تو آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چھوٹی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے گھر میں وہ کوئی چیز باندھنے کے لیے ڈھونڈنے لگی، آپ کو کچھ نہ ملا، تو قربان جائیں وہ وقت اور وہ موقع کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ نہیں مل رہا ہے باندھنے کے لیے، تو آپ نے جلد بازی میں جو ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، آپ نے اپنے دوپٹے کو، اپنی اوڑھنی کو جو ہے نکالا اور اس کو دو حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ ایک حصے کو اپنے لیے رکھ لیا اور دوسرے حصے سے جو ہے اپنے والد کا جو ہے سامان باندھ دیا۔ حضور نے جب یہ منظر دیکھا تو لبہائے مبارک جنبش کیے اور میرے آقا کے لبہائے مبارک سے مدنی پھول جڑے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اسما تم ذات النطاقین ہو۔ اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خطاب حضرت اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا کہ تم ذات النطاقین ہو، یعنی اپنے دوپٹے کو جو ہے پھاڑ دینے والی، اور ایک سے اپنے باپ کی گٹھری کو باندھ دینے والی، اور ایک سے جو ہے یہ دوپٹہ اس زمانے میں کہتی ہیں کہ اتنا لمبا چوڑا ہوتا تھا کہ آپ جو ہے اپنے پورے وجود کو ڈھانپ لیتی تھیں، تو آپ نے اس میں سے کچھ حصہ پھاڑ کر کے محبت میں کہ دیر نہ ہو جائے فوراً آپ نے سامان کو باندھ دیا، اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نقش قدم پر آگے آگے حضور چلتے، پیچھے پیچھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وجدان یہ کہتا ہے کہ آپ کبھی دائیں آ جاتے، کبھی بائیں آ جاتے، اور دیکھتے رہتے کہ کوئی مکے کا جو ہے کمینہ جو ہے آپ کی طرف نہ آ سکے۔ یہ حفاظت کا معاملہ تھا۔ جب غار ثور کے قریب پہنچے تو آپ نے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ پہاڑی بڑی اونچی ہے، چڑھنا بڑا مشکل ہے، آپ ایسا کریں کہ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو لے کر کے جو ہے چڑھ جاتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر جب سوار ہوئے تو مورخ لکھتا ہے کہ آپ جو ہے دشمنوں کے اس جو ہے بچنے کی وجہ سے کہ کوئی نشان نہ معلوم کر لے، حضور کے وجود مبارک کو لے کر کے آپ پورا پیر بھی نہیں رکھتے بلکہ پنجوں کے بل چڑھتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ پہاڑی آج بھی موجود ہے کہ اگر ہم اپنے پیاس بجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی باٹلی بھی اگر پانی کی رکھیں تو بڑا بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ بڑی تیز رفتاری سے ایک نوجوان اگر چڑھے تو 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ قربان جائیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر صدیق ہوتے، تو
ہم کوئی حق نہیں رکھتے کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی تقابل یا کمپریزم کریں، لیکن دیکھیں کہ حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے روز حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ اے علی ان بتوں کو مار گراؤ، تو حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ یا رسول اللہ میں نہیں پہنچ سکتا، تو حضور نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم بیٹھ جاؤ، میں تم پر سوار ہو جاؤں، میں ان کو توڑ گراتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا مولا کائنات جو حیدر کرار ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس جیسا کوئی نوجوان نہیں، ان کے جیسی کوئی تلوار نہیں، اتنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت و قوت دی ہے کہ جس دروازے کو 400 لوگ ہلا نہ سکے اسے آپ میدان خیبر میں ڈھال بنا لیں۔ وہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے کاندھے پر میں کیسے سواری کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو کر کے انہیں جو ہے توڑ گراؤ۔ سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، میری اندر جرأت و جسارت نہیں کہ میں حضور کے کاندھے پر جو ہے سواری کروں۔ اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اے علی تم بیٹھ جاؤ، میں تمہارے کاندھے پر سوار ہو کر انہیں توڑ گراؤں۔ جب اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر سوار ہوئے تو سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی المولا تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جلدی اتر جائیں، جلدی اتر جائیں، میں آپ کی اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اے علی کیوں نہیں برداشت؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے اگر وجود مسعود کا اگر بوجھ ہو تو علی کئی بار اٹھا لے، لیکن جو بار نبوت ہے مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا۔ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جو ہے جو ذمہ داریاں ہیں وہ علی کے بس کی بات نہیں ہے۔ سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی المولا تعالیٰ عنہ کے جملے لوگوں سنو، یہاں پر جو ہے ہمیں تمہیں کسی کو جو ہے نہ اونچا نہ نیچا، اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو سارے صحابہ کو ایسا پیار دیا کہ اگر کوئی صحابی ایک دن جو ہے اگر آیا حضور کی بارگاہ میں تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور کس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں۔ یہ حضور کی بارگاہ سے سارے صحابہ کو پیار اور محبت ملا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کم کسی کو زیادہ؟ خود مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا جائے کہ آپ زیادہ طاقتور ہیں یا آپ سے بھی زیادہ بڑھ کر کوئی طاقتور ہے؟ تو سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، مجھے لوگوں نے حیدر کرار کہا ہے، مجھے اسد اللہ الغالب کہا ہے، میرے طاقت و قوت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تم مجھے بہادر کہتے ہو، لیکن مجھ سے اگر تم پوچھتے ہو کہ مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور اور قوت رکھنے والا ہے تو میرے بھائی ابو بکر صدیق ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ کہا جب حضور کو میں نے اپنے کاندھے پر بٹھایا تو میں بوجھ محسوس کرنے لگا، لیکن میرے بھائی ابو بکر غار ثور پر جو ہے نیچے سے لے کر اوپر تک چڑھ گئے، اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ابو بکر ہوتے، اس لیے کہ ان میں بار نبوت اٹھانے کی طاقت ہے، مگر اللہ نے دروازہ بند کر دیا۔ عزیزان محترم، یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو سنہرے لفظوں سے لکھنے کے قابل ہے کہ نہ ہم کسی کو گھٹاتے ہیں نہ کسی کو بڑھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا کائنات جیسا مرتبہ عزت و شرف کسی کو نہیں ہے، لیکن مقام صدیقیت بھی کچھ کم نہیں ہے، مقام فاروقیت بھی کچھ کم نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان، جب کوئی موضوع ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ان تمام کی بارگاہ میں ہم عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا ضمانت عطا فرما دیں کہ دیکھو اے لوگو، میرا عثمان وہ ہے کہ اس کی خطا بھی اب جو ہے اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ لوگوں نے جنت ایک بار خریدی ہوگی، میرے بھائی عثمان نے 2 بار خریدی ہے۔ اور یہ دیکھیں حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں، شان بڑھاتے ہیں میرے آقا کہ میرا فاروق تو وہ ہے کہ اس کے راستے سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیا کرتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ مجھ جیسا کمتر علم کیا بیان کرے؟ اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کاندھے پر سوار ہوئے، وہ طاقت و قوت کہ آپ پنجے کے بل چڑھ گئے، اور جب چڑھے غار کو صاف کیا۔ سبوں نے سنا ہے قصہ مختصر یہ کہ غار کو صاف کر کے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں۔ اللہ کے پیارے نبی تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے ایسا انتظام فرمایا کہ وہ لشکر جسے دنیا دیکھ نہیں سکتی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے مکہ والے آئے اور غار تک پہنچ گئے۔ ان کی آوازیں بھی آنے لگیں
کہ شاید ادھر گئے ہوں گے، شاید ادھر گئے ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ آ گئے ہیں اور ان کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں، ان قریب ہم تک پہنچ جائیں گے۔ یہ آواز تو آپ جو ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، لیکن سن رہا ہے رب ذوالجلال۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے جبریل سدرہ کے مکیں اتر جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، اور جو ان کے ساتھی ان کے دوست کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو اذ یقول لصاحبہ۔ قرآن نے بڑے ناز و ادا سے اعلان فرمایا کہ کہہ دو اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے، اپنے صحابی سے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ وہ جو ہے بالکل ذرہ برابر ملال نہ کرے، رنجیدہ نہ ہو، غم نہ کرے، فکر نہ کرے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا کوئی بال بیکا کر سکتا ہے؟ پھر قرآن نے کہا جب یہ اللہ کے رسول نے مژدہ سنایا کہ اے ابو بکر جو تم سوچ رہے ہو رب نے انتظام فرما دیا، فانزل اللہ سکینتہ، جب اللہ کے رسول نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر فکر مت کرو اللہ ہمارے تمہارے ساتھ ہے، تو آپ کے دل کو سکون آ گیا، آپ کے دل کو چین آ گیا، قرار آ گیا۔ پھر آگے قرآن کی آیت جو ہے اعلان کر رہی ہے کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ، اللہ نے حکم فرمایا کہ ان ظالموں کے عقل پر پردہ پڑ جائے، اے مکڑی تو جالا بندے اور اے کبوتر تو انڈا دے دے۔ یہ وہ لشکری ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ بجنود لم تروہا، یہ ایسے لشکر ہیں کہ جن کو دنیا کی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یار اس غار میں بھی دیکھ لو، تو ایک ساتھی نے کہا کہ تمہارے عقل پہ پتھر پڑا ہے، اگر اس غار میں کوئی گیا ہوتا تو جالا ٹوٹ جاتا، انڈے گر کے پھوٹ جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ ان کی عقلیں مان پڑ گئیں اور وہ آگے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب اور اے میرے پیارے حبیب کے حبیب، اے ابو بکر صدیق گھبراؤ مت، فکر مت کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہونے کا اعلان فرما دیا تو حفاظت کیسی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لشکر کو بھیجا کہ اے مکڑی تو جالا بندے، اے کبوتر تو انڈا دے دے، تاکہ ان کی عقلوں پر پتھر پڑ جائے۔ اللہ رب العزت نے ایسا انتظام فرمایا۔ پھر وہ واقعہ بھی بڑا طویل ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد، دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد، جب آپ خلیفہ اول ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایسی قوت اور ہمت عطا فرمائی کہ سارے لوگ رو رہے تھے، بلک رہے تھے۔ آپ ہی ہیں کھڑے ہو کر کے عقیدے کی اصلاح فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو وہ اللہ کے نبی، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، لیکن جس تم اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے ہو وہ نہ مرتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے اس کی بات۔ اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے ظاہری طور پہ جو ہے تشریف لے گئے، لیکن باطنی طور پر اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہم سب کے ساتھ ہیں۔ جب آپ خلیفہ اول مقرر ہوئے، آپ نے جو ہے سب سے پہلا بیڑا اٹھایا مانعین زکوٰۃ جو منافق تھے، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہ دیں گے۔ حضرت سیدنا خالد ابن ولید کو آپ نے جو ہے سربراہ بنا کر کے اور سپہ سالار بنا کر کے بھیجا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اے میرے بھائی ابو بکر، ابھی اس معاملے کو تھوڑا مؤخر فرما دیں۔ آپ نے برجستہ اعلان فرمایا کہ اے عمر، یاد رکھو اگر ان کے پاس اونٹ کی ایک نکیل اور بکری کا ایک بچہ بھی جو ہے زکوٰۃ کا باقی رہے گا تو یا تو وہ زکوٰۃ دیں گے اور یا تو پھر ابو بکر ان سے جو ہے جنگ کرے گا۔ آپ مجھے جو ان حالات سے جو ہے بالکل ڈرائے نہیں۔ آپ نے جو ہے حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے سپہ سالار بنا کر کے مانعین زکوٰۃ کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نصرت اور مدد فرمائی کہ آپ جو ہے فاتح ہوئے اور ان کی جو ہے سرکوبی کر کے رہے۔ تبھی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ اگر کسی کو جاہو جلال کا آدمی دیکھنا ہو تو میرے بھائی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ عزیزان محترم، بڑے واقعات ہیں ان کے، زندگی کے بڑے احوال ہیں ان کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو ہے ان کے زندگی کے چنے ہوئے واقعات کو جو ہے سننے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنا واقعہ جو ہے، اپنی بات کا جو ہے ذکر کر دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو دونوں یار ہیں، دونوں خلیفہ ہیں، میں پہلے خود یہ سمجھتا تھا کہ حضور بیچ میں آرام فرما ہیں
اور ایک جانب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ایک جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بچپن سے دماغ میں تھا، لیکن جب تھوڑا بہت اپنے حصے کا علم آیا تو یہ بات ظاہر ہوئی، اور پھر اللہ نے کرم بالائے کرم کیا کہ جب وہاں پر، تو جب آپ گنبد خضرا کی ان جالیوں کو دیکھیں گے تو یقیناً یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب تو یہ اللہ کے نیک بندے ویسے بھی جاتے جاتے بتلا گئے کہ یہ دیکھو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یہ اس طرح سے ہے کہ حضور کا سینہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر، جیسے ایک چاہنے والا اپنے چاہنے والے کو جب معانقہ کرتا ہے، سینے سے لگاتا ہے محبت کے ساتھ، تو اس کا سر ہوتا ہے، اس کا سینہ ہوتا ہے۔ آج بھی وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسے ہی ادب کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نہ کل دنیا میں آپ نے ہمیں دور کیا تھا، نہ آج ہمیں جو ہے قبر میں دور فرمایا۔ پھر دیکھیں ادب کا تقاضا کہ آپ کا سینہ اور آپ کا سر مبارک، پھر جب جو ہے خلیفہ دوم جو ہے تشریف لے گئے، مائی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اجازت سے، چونکہ آپ کا وہ حجرہ مبارک ہے، آپ نے اپنے شوہر تاجدار کے لیے، امام الانبیاء کے لیے وہ جگہ مقرر فرمائی، پھر اپنے والد بزرگوار کے لیے کہ ایک میرے شوہر نامدار، ایک میرے ابا، ان سے کوئی پردہ نہیں، میری آخری آرام گاہ جو ہے حضور کے قدموں میں ہو۔ لیکن جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اجازت دے تو مجھے پہلو رسول میں دفن کرنا، جب آپ کا وصال ہوا، آپ کے بیٹے جو ہے بارگاہ ام المومنین میں حاضر ہوئے اور عریضہ پیش کیا کہ میرے والد بزرگوار کی یہ خواہش تھی کہ آپ پہلو رسول میں اجازت دے دیں تو ان کو جو ہے دفن کیا جائے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یقیناً حضور کی صحبت سے اس قدر فیاض کہ جو کچھ بھی آیا جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا، آپ نے خوشی کے ساتھ اعلان فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر جاؤ، میں نے وہ جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں نے اپنی جگہ اپنے بھائی عمر پر فدا کر دیا، وار دیا، ان کو جو ہے اجازت دے دی۔ تو اب ترتیب یہ ہو گئی کہ حضور کا سینہ حضرت سیدنا یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ مبارک، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک۔ یہ ترتیب ہے حضور کی بارگاہ میں، حضور کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے۔ تبھی تو عاشق کہتا ہے بلبل کو پھول چاہیے، شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، اور شمع کو پروانہ بلبل کو پھول بس، شمع کو پروانہ بلبل کو پھول بس، اور حضرت صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس، حضرت صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس۔ اور یہ بات قابل ذکر ہے عزیزان محترم کہ آپ جب یو پی کی سرزمین پر، جو یو پی کی راجدھانی لکھنؤ ہے، وہاں تشریف لے جائیں تو ایک ولی اللہ کا آستانہ ہے جنہیں کہا جاتا ہے حضرت شاہ مینہ علیہ رحمت و رضوان۔ ان کی بارگاہ میں جب آپ حاضری دیں گے تو وہاں پر اب بھی شاید وہ ایک کتبہ موجود ہو۔ ایک زمانے میں ہندوستان کے گورنر ہوا کرتے تھے حضرت عارف عثمان نقشبندی، انہوں نے ایک شعر کہا تھا، اور وہ شعر جو ہے دل کی تختی پہ لکھ اٹھا کہ جب میں دور طالب علم تو آج بھی ہوں، لیکن اس زمانے میں جب پڑھنے کے لیے وہاں گیا اور دیکھا حضور کی بارگاہ میں جو ہے تو کتبہ لگا ہوا تھا، تو بڑا پیارا شعر ہے کہ حضور کی بارگاہ میں اور حضور کے پہلو میں جس طرح سے یہ دونوں چہیتے صحابی جو ہے مدفون ہے، بالکل اس کا عکس پیش کرتے ہیں، اور اس طرح سے آپ نے لکھا اور زندگی کا ماحصل و نچوڑ بن گیا۔ فرماتے ہیں وفا دیکھ، وفاؤں کا اثر دیکھ، کیسی وفا کی ہے، کیسی محبت کی ہے۔ فرماتے ہیں وفا دیکھ، وفاؤں کا اثر دیکھ، اور پہلوئے سرکار میں صدیق و عمر دیکھ، پہلوئے سرکار میں صدیق و عمر دیکھ، کہ حضور کے پہلو میں زندگی میں بھی سب کچھ لٹا دیا، قریب رہے، اور آخری وقت میں بھی حضور نے اپنے دامن سے جو ہے قریب کر لیا۔ فرماتے ہیں وفا دیکھ، وفاؤں کا اثر دیکھ، وفا ایسی کی وفا کا اثر بھی دنیا دیکھ لے کہ اپنے سے جدا نہ کیا، بلکہ اپنے پہلو میں جو ہے پہلوئے سرکار میں صدیق و عمر دیکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی محبت میں ہمیں جلائے، انہی کی محبت میں ہمیں اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کا راستہ، انہی کی محبت ہم سب کو اپنی زندگی میں جو ہے لازم و واجب کرنے کی توفیق رفیق برحمت فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو جو ہے ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے سامعین ناظرین ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو جو ہے فلاح و بہبود عطا فرمائے۔ اگر بیمار ہیں تو مولا انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، مقروض ہیں تو قرض کے وبال سے نجات عطا فرمائے، اور اگر صاحب روزگار ہیں تو مولا ان کے رزق میں برکت، رحمت، وسعت عطا فرمائے، اور اپنے محبوبوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ بالخصوص یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور طفیل مولا ہم سب کی جو ہے تمام مشکلوں کو، آفتوں کو جو ہے دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شرر سے ہم سب کو جملہ آفت و بلائیات سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ تمام بیماروں کے حق میں مولا دعائے صحت و شفا مانگی ہے، مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے، مانگنا ہمارا حق ہے مولا۔ پروردگار عالم ہم اپنی حیثیت کے مطابق مانگ پائے تو اپنے شان کے مطابق کرم کی بھیک عطا فرما، رحم کی بھیک عطا فرما۔ بالخصوص دعا کرتے ہیں زبیر بھائی زری والا جو بیمار ہے مولا انہیں صحت تامہ کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور بالخصوص دعا کرتے ہیں انیس الحق جو بابا صاحب کے بھتیجے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی صحت کاملہ تامہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور مولا بیماروں کے حق میں ہم نے دعائے صحت و شفا مانگی ہے، ان کے حق میں جو بہتر ہو مولا تو وہی فرما۔ رب ذوالجلال اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ جو کچھ تو نے عطا فرمایا مولا شکر کی توفیق عطا فرما، جو نہ مل سکا صبر کی قوت اور ہمت عطا فرما۔ ہم سب کو حادثاتی اموات سے محفوظ فرما۔ اے رب ذوالجلال پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب کا پیارا صدقہ نصیب فرما۔ ہم سب کو ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ ہمارے گھروں میں خیر اور برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما۔ اے اللہ پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل پوری دنیا میں امن، چین، سکون، شانتی نصیب فرما۔ بالخصوص ہمارے ملک میں، بالخصوص ہمارے شہر میں، بالخصوص ہماری آبادی پر اپنا فضل اور کرم نازل فرما۔ اے رب ذوالجلال امت مسلمہ کے تمام نوجوانوں کو نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو نماز پڑھتے ہیں ان کی پیشانیوں میں سجدے کی لذت عطا فرما، خشوع اور خضوع والی نماز عطا فرما۔ اے اللہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کی پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ عطا فرما۔ الہ العالمین حق کا بول بالا فرما، باطل کا مکالا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔